بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال إني جاعلك للناس إماما. وقال موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اعظام اور حاضرین عید الاضحیٰ، آج کے اس مقدس اور مبارک دن کے موقع پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم کو اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے اور یہ انعام اس بنیاد پر ملا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانیوں کا نتیجہ ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا چند باتوں سے تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت ساز بت پرست گھر میں پیدا کیا اور بت پرست معاشرے میں آپ پلے اور بڑھے. طواغیت پرست قوم میں آپ کی نشو و نما ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جلیل القدر نبی کو بچپن ہی سے امتحانات کی وادی میں لگا دیا. حکم کیا ابراہیم پہلے میری خدائی کا اعلان تم اپنے گھر میں کرو، اس کے بعد نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت و حقانیت کا پرچم لہراؤ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے پتھروں کی پوجنے کی وجہ معلوم کی اور پوچھا یا ابتی لما لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابو جان تین میں جان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، آپ نے ان کی آنکھیں بنا دی ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں اور یہ اتنے کمزور اور بے بس ہے کہ آپ کا ان سے کوئی فائدہ اور تعلق نہیں ہے. کیوں آپ ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں؟ تو والد کو آتا ہے کو غصہ آیا اے ابراہیم یہ باقی باتیں مت کرو، مجھ کو سمجھانے کی کوشش مت کرو. جس طرح آج کے حالات میں اگر کوئی بچہ ہوشیار ہو اور اپنے والد کو دین حق کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہو تو اس کے والد جو ہے اس کو جھڑکتا ہے اور اس کو سمجھنے کے بجائے اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. انہوں نے کہا ابو جان خیر کوئی بات نہیں ہے، سلام علیکم استغفر ربی انہ کان بی حفیظا. میرا بابا اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش سے بھری ہوئی ہے.
باپ بھی دشمن ہے، قوم بھی دشمن ہے، بادشاہ وقت بھی خون کا پیاسا ہے، ہر طرف نفرت کا ماحول ہے، کوئی آپ کا معاون اور مددگار نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دین کو، وحدانیت کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے مگن ہے۔ کسی کا ڈر اور خوف اور دبنا سہنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر کے جب بڑھاپے تک اپنے آپ کو پوری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے کھپا دیا۔ لیکن آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو دین ابراہیم کا نمبردار کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم وہ امت مسلمہ ہے جس کے لیے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ چنتے چنتے اور بے تابانہ دعائیں کی تھی، ہم ہی کہتے ہیں ہم وہ امت مسلمہ ہے جس کے لیے خداوند خلیل اللہ نے خداوند عالم سے امامت کا عہدہ سونپنے کی سفارش کی تھی۔ اور آج وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں، ان کے کیا انداز تھے، ہمارے کیا انداز ہیں، ان کے کیا طور طریقے تھے، ہمارے کیا طور طریقے ہیں۔ ان کا تو حال یہ تھا، انہوں نے مٹھانوں میں جا کر حق کے آزان ہیں، منحتوں پرتوں اور پجاریوں کے درمیان اسلام کا کلمہ بلند کیا، باقی معبودوں کے جھرمٹ میں لا الہ الا اللہ کا ہنگامہ خیز نعرہ لگایا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، ہم دکھانے میں جا کر حق کے آزان کو کیا دیتے۔ آج ہماری مسجدیں فریاد کر رہی ہیں کہ آس پاسوں کی آزانیں اور پرسوز نمازیں ان کو نصیب ہوتی، ہم مناتوں پڑھاتوں پجاریوں کے درمیان اسلام کا کلمہ تو کیا بلند کرتے۔ آج خود ہمارے گھروں سے اسلام کی دردناک چیخیں اور مظلوموں کی فریادیں سنائی دے رہی ہے۔ ہم باقی معبودوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ہنگامہ خیز نعرہ کیا لگاتے، آج خود ہم نے اپنے آستینوں میں کئی بت تراش کر رکھ لیے ہیں۔ معزز سامعین، وہی قرآن آج بھی ہے، وہی اسلام آج بھی ہے، وہی دستور و قانون ہے، وہی پیغام ہے جو سارا کی چوٹیوں سے گونجا تھا، جس نے انقلاب پیدا کر کے دنیا کو انسانیت کا، ابدیت کا، الہیت کا، مساوات کا، اتحاد و اتفاق کا نمونہ دکھایا تھا۔ ان کی بات آج بھی بے اثر ہے۔ کیا قرآن اسلام میں کمی آ گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آج مسلمانوں نے اپنے آپ کو اسلام کی حقیقت سے دور کر لیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، عزت اور ذلت سے دوچار کرنے والا اللہ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذل و خوار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے سربلندی اور پالمندی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس صورت میں جب ہم مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ہمارے ایمان کی دلیل اطاعت و بندگی ہے، نماز و عبادت ہے، اس میں کمال بندگی ہے، لیکن نماز کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے ترقی کا قافلہ، مسلمانوں کی عزت کا کارواں، مسلمانوں کی قیادت کا قافلہ اسی مسجد سے چلا تھا، جن مسجدوں کو ہم لوگوں نے ویران کر رکھا ہے۔ مسجد نبی میں سب سجدہ ہونے والے صحابہ کرام ہی نے کیسر و کسریٰ کو اپنے قدموں پر جھکایا تھا۔ مسجد نبی کے ممبر و محراب ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کی تربیت فرمائی تھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہاری النجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے معنی ہیں، جس کی بھی تم اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے مسجدوں سے ناطہ توڑ دیا، گانے بجانے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو موبائل کے پردے، موبائل کی اسکرین پر مچلتے افراد پسند آتے ہیں، مسجدوں میں سجدہ ریز ہونا ان کو ناگوار گزرتا ہے، جس کا نتیجہ ہے آج گھروں سے برکتیں اٹھ گئی، بے حیائی آ گئی، نماز میں جھکنے والے سر آج در در پر جھکتے نظر آتے ہیں۔ مسلم معاشرے کی سب سے بڑی خرابی دین و مذہب سے بغاوت ہے، مسجدوں سے دوری اور فحشکاری سے الفت ہے، پھر کہتے ہیں عزت و وقار نہیں۔ دوسری برائی ام الخبائث کی کثرت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب عام ہے اور یہ ام الخبائث ہے اور یہ اتنی خطرناک ہے اس کو کوئی انتہا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شراب کی جب حرمت ہوتی ہے، اعلان ہوتے ہی مدینہ کے گلیوں میں برسات کی پانی کی طرح بہتی ہے، مگر افسوس کہ آج کا مسلم نوجوان وہ شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں بدمست معاشرے کی بہو بیٹیوں کی عزت و عظمت کا اعمال کرنے سے باز نہیں آتا، شراب کے نشے میں
وہ یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب پریشان ہوتے ہیں، ساس سسرے پریشان ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ان کی بیوی پریشان ہوتی ہے، ان کی اولاد پریشان ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خود برباد کر لیتا ہے۔ شراب کے نام پر، ڈرگس کے نام پر، نشے کے نام پر آج ہمارے نوجوان بالکل اس کی طرف برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور معاشرے میں کوئی ایسا فرد تیار نہیں ہوتا جو ان نوجوانوں کو پکڑے اور ان سے کہے اے بیٹے تم یہ جو حرکت کر رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بربادی ہے اور معاشرے کے لیے بربادی ہے، لیکن ہماری اولاد کی توجہ اس کی طرف نہیں آتی۔ آج ہم عید کے لیے عیدگاہ آئے ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے، آپ جس زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اسی زبان سے گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے شراب پیتے ہیں، اسی زبان سے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ کے آپ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس پر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہوگی یا ناراضگی ہوتی ہوگی۔ آپ یہاں سے ارادہ کر کے جائیے، اور یہ ارادہ کر کے جائیے کہ ہم یہاں سے توبہ کریں گے کہ آئندہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، درس نہیں پیئیں گے، اور ایسی چیزیں جو نشہ آور ہو ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دین کے خاطر تمام چیزوں کو قربان کر دیا تھا، کیا ہم اپنے دین کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہم ان چیزوں کو قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ اب وعدہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ آج سے ہم وہ تمام منکرات جن کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے اور ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیں گے۔ اور یاد رکھیے، جب تک آپ خود پرہیز نہیں کریں گے آپ کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وقت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں مجھ سے کہلوائی ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔